اچھا ہمارے یہاں نا اس چیز کی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ اویئرنیس نہیں آ پا رہی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے یا اسٹاک مارکیٹ میں جانے کے لیے مجھے پوری یا تو پینشن اٹھا کے ڈالنی پڑے گی, گھر کا پورا گولڈ بیچنا پڑ جائے گا یا زیادہ رقم چاہیے. تو کتنے پیسوں والا بندہ جس کی تھوڑی سیونگ کم سے کم ہو وہ اس کو اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ عبد الرحمان صاحب یہ بتائیں کہ کس عمر میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ایج ہے جس کے اندر بندے کو اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہو جانا چاہیے؟ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کم سے کم جو رقم ہے کسی کے پاس کتنی ہو تو وہ اس میں انٹری لے لے, وہ کہ جیسے میں پہلے سوال کر رہا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے. نہیں, اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ کا 5,000 سے بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, اور جتنی جلدی آپ اکاؤنٹ کھولیں گے نا اتنا اچھا ہے, کیونکہ یہ ساری. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا پراپرٹی کی مارکیٹ کو اسٹاک کی مارکیٹ ریپلیس کر جائے گی؟ اگین یہ وہی 5% لوگوں کا کام ہے. اصل جو ہے 95% لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب میں اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہوں, میری پارٹنرشپ ہو گئی ٹاپ کے 15 بزنس مین کے ساتھ تھوڑی. صحیح. اب 15 کے 15 تو نہیں ڈوب سکتے نا, کبھی ایک پہ ہو سکتا ہے کوئی برا ٹائم آ جائے, 2 پہ آ جائے, 15 پہ کبھی نہیں آئے گا, ایک ساتھ 15 پہ کبھی نہیں آئے گا. بالکل. تو اب اس کا مقصد ہے کہ میری جو انویسٹمنٹ ہے ادھر سے مجھے تھوڑی انکم بھی آتی رہے, اور جو ہے پھر میں بعد میں اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں. تو ہائبرڈ ماڈل ہے کہ آپ ایسا ایک سسٹم کریٹ کریں, کیونکہ اب یہ لوگ سارے پیسے نہیں اپنے ڈالیں گے اسٹاک مارکیٹ. کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اسٹاک مارکیٹ کے بزنس میں کبھی نہیں آنا چاہیے؟ آنا تو سب کو چاہیے, لیکن وہ لوگ جیسے اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے نا, تو یہ والے لوگ جو ہے نا, آپ نے تو 50,000 سے زیادہ انویسٹ کرنا ہی نہیں ہے پہلے 1 سال. یہ مطلب ایک طرح سے کہ بہت ہی پہلے ایکسپیریمنٹ کریں آپ, بہت مطلب ایک قدم قدم جو ہے نا پھونک پھونک کے رکھیں. صحیح. ایک کہ آپ روز خبریں پڑھ کے نا گھبرا جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. عبد الرحمان نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, کوئکلی آج یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کو, ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے, میرے دوستوں نے بھی پوچھے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو 1 بائی 1 ہم ایڈریس کرتے جائیں, اور اینڈ تک جتنے سوال کور ہو سکے وہ ہم کر لیں گے. اچھا اب عبد الرحمان صاحب یہ بتائیں کہ کس عمر میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ایج ہے جس کے اندر بندے کو اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہو جانا چاہیے؟ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کم سے کم جو رقم ہے کسی کے پاس کتنی ہو تو وہ اس میں انٹری لے لے, وہ کہ جیسے میں پہلے سوال کر رہا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے. نہیں, اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ کا 5,000 سے بھی اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, اور جتنی جلدی آپ اکاؤنٹ کھولیں گے نا اتنا اچھا ہے, کیونکہ یہ ساری انویسٹنگ میں کرتا ہوں ایز اے پروفیشنل انویسٹر. کہ اگر اسٹاک مارکیٹ کا ایوریج ٹریک ریکارڈ ہے 17-18% ایک سال, میں کوشش کرتا ہوں میں 25 لے کر آؤں, میں کوشش کرتا ہوں اچھی کمپنی ڈھونڈوں. 95% لوگوں نے یہ نہیں کرنا. 95% لوگوں کے لیے انویسٹنگ بہت آسان ہے. انہوں نے صرف نا اپنی عادت بنانی ہے, جیسے سیونگ کی ایک عادت ہوتی ہے نا. جی جی جی. بس سیونگ کو انویسٹنگ میں بدلنے کی عادت جو ہے نا وہ بدلنی. وہ آپ نے جو ہے نا جب پیسے جمع کر لیے اس کو دماغ نہیں لگنے دینا. اس کو پہلا سٹیپ ہے, اگر کسی نے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں یا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو سیونگ اکاؤنٹ یا نیشنل سیونگ میں کنورٹ کرائے. شریعہ کمپلائنٹ آپشنز ہر جگہ موجود ہیں. صحیح. پاکستان کا پورا بینکنگ سسٹم بھی شریعہ کمپلائنس کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اس کا نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ پھر ایسے میوچل فنڈز ہوتے ہیں جو کہ کچھ پورشن اسٹاکس میں رکھتے ہیں, کچھ پورشن جو ہے نا اسی میں جو فکسڈ انکم کے شریعہ کمپلائنٹ ورژن اس میں رکھتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بالکل زیرو پہ ہے وہ تھوڑی سی ان چیزوں کی سمجھ حاصل کر کے دیکھیں. اگر آپ نے 1,000 روپے بھی رکھے ہوئے ہیں بینک میں, ٹھیک ہے, اس پہ بھی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ شریعہ کمپلائنٹ پروفٹ آ سکتا ہے. صحیح. تو وہ اسٹیپ لیں, پھر آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے, آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو شریعہ کمپلائنٹ منی مارکیٹ یا بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو ریٹرن آتا ہے نا وہ لانگ ٹرم میں اسٹاک مارکیٹ سے بہت کم ہے. صحیح. کیونکہ یہ اینڈ میں تو یہ سارا قرضہ گورنمنٹ کے پاس ہی جاتا ہے نا, یا کسی کمپنی کے پاس جاتا ہے, تو وہ آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ کیوں دیں گے؟ وہ تو مناسب صحیح دیں گے نا کہ بس ہاں ٹھیک ہے ہمیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس پہ آپ کو تھوڑا سا پروفٹ دے دیتے ہیں. تو پھر جب آپ کو وہ سمجھ آئے گا پھر آپ کیا کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ اسٹاکس میں پروفٹ زیادہ آتا ہے, تو آپ اپنا کچھ پورشن آف سیونگ اسٹاکس کی طرف جانے لگ جائیں گے. اسپیشلی وہ اماؤنٹ جو آپ سمجھیں شادی کے لیے سیو کر رہے ہیں, حج پہ جانے کے لیے 5-10 سال بعد سیو کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے 1 سال میں 6 مہینے میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, لیکن 10 سال میں تو اسٹاک مارکیٹ اوپر ہی جاتی ہے نا. تو جب آپ کو یہ کنوکشن آ جاتی ہے پھر آپ جو ہے پہلے اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ لیتے ہیں فائنینشیل لٹریسی, اور آپ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جتنا جلدی اسٹارٹ کریں گے, بیسک سمجھ جائیں گے. 95% لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ میں یہ بتانا کہ کون سا اسٹاک اچھا.
اور 5% لوگ جو ہے نا لوگ وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتائیں, اب بڑا اہم سوال ہے, اب جن لوگوں کی بزنس سینس تھوڑی سی بھی ہوتی ہے وہ اس کو کیسے میتھ کرتے ہیں؟ اب وہ میتھ غلط ہے یا صحیح ہے یہ آپ بتائیے گا. میں فرض کیجئے آج گولڈ پر تولہ کیا ریٹ چل رہا ہوگا, 4 لاکھ روپے پلس ہے, 4-5 لاکھ. ٹھیک ہے, چلے لیٹ سے 4 لاکھ روپے ہے. میں 4 لاکھ روپے اٹھاتا ہوں اور اسٹاک میں انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں, اور میرے ساتھ کوئی بندہ ہے, چلیں آپ ہیں فرض کریں, تو وہ کیا کریں, وہ 4 لاکھ روپے کا گولڈ لے لیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ 2 سال کے بعد جو پیسے میرے بڑھے یہاں پہ یا 3 سال میں, تو انفلیشن بھی تو اتنا بڑھ گیا. ٹھیک ہے, مطلب فرض کریں آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے 4 لاکھ انویسٹ کیے تھے, اب یہ 5 لاکھ روپے ہو گئے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, لیکن پتہ چلا کہ اب گولڈ جو ہے وہ بھی 5 لاکھ روپے کا تولہ مل رہا ہے, تو مجھے تو کچھ بھی نہ ملا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ چاندی اور سونے میں ڈائریکٹلی جو لوگ تھوڑا تھوڑا بائی کرتے ہیں بسکٹ کی شکل میں, لوگ آج کل سیونگ کا ایک میتھڈ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, وہ کر لیں بجائے اس کے, تو وہ پھر یہ اتنا سارا کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا اس میں 2 چیزیں, اتنا سارا نہیں ہے, جیسے میں نے بتایا نا کہ بڑے آسان طریقے بھی ہوتے ہیں انویسٹنگ کرنے کے, وہ میں بتاتا ہوں, لیکن فرق ہوتا ہے تبھی جو ہے نا, اس وجہ سے آپ کو گولڈ میں بھی کرنا چاہیے, اس میں بھی کرنا چاہیے. یہ نا پاکستان کے اگر آپ لمبا عرصہ دیکھیں نا, نمبر 1 پہ اسٹاکس آتے ہیں, اور آسان طریقے سے انویسٹنگ کرنے والے اسٹاکس, جس میں آپ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگلی ٹاپ کمپنی کون سی ہے, ایوریج لے کے بھی جو ریٹرنز آتے ہیں نا وہ نمبر 1 پہ آتا ہے, اور پھر نمبر 2 پہ گولڈ آتا ہے. صحیح. اور دونوں انفلیشن کو بیٹ کرتے ہیں. اسٹاکس انفلیشن کو زیادہ بیٹ کرتے ہیں. میں نا اس کو آپ کو ایک پلان کے تھرو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں کمپاؤنڈنگ تو ہو گئی لیکن وہ سارا تو انفلیشن لے گئی. آپ سوچیں آج آپ کے پاس 10 لاکھ ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور آپ نا ہر مہینے 10,000 سیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے اور کچھ جو میں نے فیصلہ کیا اب میں اپنی سیونگ جو ہے نا ہر مہینے کیا کروں. تو ہر مہینے جو آپ 10,000 ڈالیں نا اس کو آپ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے رہیں گے, اور آپ نے 10 لاکھ جو ہے وہ بھی لگا دیا شروع میں. تو 1 سال میں آپ نے کتنے لگائے, 1,20,000 جو منتھلی کر رہے ہیں. صحیح. اب اگلے سال ہو گئی 10% انفلیشن, صحیح ہے, آپ نے کیا کیا, آپ کی بھی سیلری بڑھی, آپ نے 10,000 کو 11,000 کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس طرح آپ کرتے گئے اور 10 لاکھ جو ہے وہی بڑھتا گیا. 25 سال بعد جو انفلیشن ہوگی نا, رول آف 72 کہتا ہے 72 ڈیوائڈیڈ بائی جو پرسنٹیج ہے نا, اتنے سال میں پیسے ڈبل ہوتے ہیں. تو یعنی کہ 7-7.25 سال میں پیسوں کی ویلیو آدھی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو چیز ابھی 100 روپے کی آتی ہے وہ 7 سال بعد 200 روپے کی آئے گی. ٹھیک ہے, یہ انفلیشن کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تو 21 سال بعد یہ 3 دفعہ ڈبل ہو جائے گی, اور پھر جو 4 سال ہیں اس میں بھی تھوڑا بہت آئے گا. تو یہ آپ پورا اگر کریں گے نا تو 25 گنا انفلیشن ہو جائے گی, یعنی کہ 100 روپے کی چیز 25 سال بعد 2500 کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ سارے نمبرز نا ہماری ویب سائٹ پہ بھی ایک کیلکولیٹر ہے پورا کمپاؤنڈنگ, آپ اس میں بھی پٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. yarnfinancials.com پہ SIP کیلکولیٹر کے نام سے. ٹھیک ہے, اب جو میں نے شروع میں 10 لاکھ لگائے اور ہر مہینے جو میں 10,000 لگا رہا تھا, 1,20,000, 1,20,000 ملٹیپلائی بائی 25 سال, یہ ہو گئے 30 لاکھ روپے. صحیح. ٹھیک ہے, ہماری منتھلی اماؤنٹ دوسرے سال میں بڑھ رہی ہے, لیکن انفلیشن کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو وہ وہی 10,000 ہے, کیونکہ وہ اتنی ہی بڑھی ہے جتنی انفلیشن. ٹھیک ہے, تو 10 لاکھ میں نے شروع میں لگائے, 30 لاکھ میں نے اوور دا 25 ایئرس لگائے. تو میری ٹوٹل انفلیشن ایڈجسٹڈ جو اماؤنٹ تھی وہ 40 لاکھ تھی. ٹھیک ہے, اب اگر یہ کمپاؤنڈنگ کے بعد 40 لاکھ کو اب ہم ملٹیپلائی کریں گے 25 سے, جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ 25 سال میں 10 سے جو انفلیشن ہو رہی تھی اس سے 100 روپے والی چیز 1,000 کی ہو رہی تھی. پھر سے بتاتا ہوں لوگوں کو, 7 سال میں پیسے کی ویلیو ہاف ہو رہی تھی, تو 100 روپے والی چیز پہلے 200 کی ہوئی, 14 سال بعد جو ہے جو یہ 400 روپے کی ہو گئی, 21 سال بعد یہ 800 روپے کی ہو گئی, اور 25 سال بعد تقریباً 1,000 روپے کی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو انفلیشن 10 گنا ہوئی, اور ہم نے ٹوٹل انویسٹ کیے تھے انفلیشن ایڈجسٹڈ 40 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, تو اب تو اگر ہمارا فائنل پورٹ فولیو 4 کروڑ سے اوپر ہوا, 40 لاکھ ملٹیپلائی بائی 10 جو انفلیشن ہوئی, اگر 4 کروڑ سے اوپر ہوا تو اس کا مطلب ہم نے انفلیشن سے زیادہ کمایا نا. جی بالکل. اب اس کو میں اگر آپ کو بتاؤں نا اس پورٹ فولیو کی کیا ویلیو ہوگی, جو اسٹاک مارکیٹ کا 18% کا ریٹرن ہے, جو آپ کے 10,000 منتھلی والا پلان چل رہا ہے نا, اس کی ویلیو ہوگی 10 کروڑ. اور جو شروع میں 10 لاکھ لگائے تھے وہ ہر 4 سال میں ڈبل ہوں گے. رول آف 72 میں جب 18% سے وہ کمپاؤنڈ ہوگا تو 6 دفعہ یہ بھی ڈبل ہوگا 25 سال میں, اور جب 6 دفعہ ڈبل ہوتا ہے تو 6.5 کروڑ روپے یہ بھی بنیں گے. تو 10 کروڑ آپ کے پاس منتھلی پلان سے آئے گا, 6 کروڑ جو ہے آپ کے پاس جو انیشیل انویسٹمنٹ کی تھی وہ آئے گا,
تو آپ کے پاس ٹوٹل ہو گئے 16 کروڑ روپے اور آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا 4 کروڑ. یعنی کہ اس وقت جو 16 کروڑ ہے اس کی ویلیو اس نے 4 کروڑ کو بیٹ کیا. اچھا اب مطلب اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے نا تو آپ کے پاس 40 لاکھ کے قریب ہوتے. اگر آپ انفلیشن کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے آپ کے پاس 4 کروڑ ہوتے. مجھے بالکل سمجھ آ گیا. اسٹاک مارکیٹ میں لگائے تھے تو یہ 16 کروڑ ہوتے. اب آپ مجھے بتائیں بغیر کچھ کیے رسک ڈائیورسیفائی کر کے لمبے عرصے پہ اتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ آپ کو کوئی اور چیز نہیں کر کے دے سکتی, دنیا بھر میں بھی نہیں کر کے دے سکتی. اچھا اب یہ کمپاؤنڈنگ جب آپ بتا رہے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا, وہ یہ ہے کہ سننے کے بعد انہیں لگا ہوگا کہ یار یہ تو بڑی لمبی پلاننگ ہے. اصل مسئلہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے, جب بھی ہم کوئی پروگرام جوائن کرتے ہیں یا بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں منتھلی جو ہمارا انکم ماڈل ہے نا اس میں کچھ پیسیو انکم شامل ہونا شروع ہو جائے. زیادہ تر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. تو اس ماڈل میں تو وہ اپنا پھر شاید بڑھاپا سیکیور کر رہے ہیں, اور جو کرنٹ ٹائم ہے تو اسٹاک مارکیٹ ان کو کہیں سپورٹ نہیں کرتا کہ اگلے مہینے ان کو پیسے ضرورت پڑ گئے تو پھر وہ کیا کریں. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ جب چاہیں پیسے بھی نکال سکتے ہیں اور کمپنیز آپ کو ڈویڈنڈ بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک اچھا سفر ہے جس پہ آپ چل سکتے ہیں, لیکن اس میں کبھی بھی آپ کو سائڈ پہ ہونا ہو, زیادہ پیسے نکالنے ہو یا ڈویڈنڈ جو ہے وہ چاہیے ہو آپ کو, تو وہ تو آپ کو ملتا رہتا ہے. لیٹ سے آپ نے یہ جرنی اسٹارٹ کی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا پہلے 5 سال جو ہے نا میں بالکل اپنے خرچے لو رکھوں گا, جو آئے گا واپس ڈالتا رہوں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم 5 سال بعد جو ہے پہنچ گئے 50 لاکھ 70 لاکھ کے بیچ میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. صرف کمپنیز کے جو ڈویڈنڈ ہوتے ہیں نا وہ بھی 5-6% بن جاتے ہیں سال کے. مطلب کمپنی گرو ہو رہی ہے, صرف جو ڈویڈنڈ وہ دے رہی ہے نا وہ 5-6% بن جاتے ہیں. تو جب آپ کا پورٹ فولیو کوئی 70 لاکھ کا ہو جائے گا تو آپ کو تقریباً 30,000 تو مہینے کا ایوریج ڈویڈنڈ آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. پروفٹ اس کا الگ ہے, مطلب اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہوگی, ڈویڈنڈ بھی آ رہا ہوگا. تو آپ اس کو بالکل یوز کریں. اگر آپ کو یوز کرنا ہے آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے ڈویڈنڈ. اچھا یہ آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں آپ کو اس وقت وہ پیسے نہیں چاہیے آپ واپس ڈال دیں, آپ کو پیسے چاہیے وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں. اچھا عبد الرحمان بھائی مجھے ایک اور بات بتائیں, بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کو سمجھنے کا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. آپ اب تشریف لائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اپنے فرینڈ سرکل میں بہت سارے لوگ اس ماڈل میں جانا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ سے بہت متاثر ہیں, آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی. اچھا مجھے کبھی ویسے آج سے کوئی 5-6 دن پہلے پتا ہوتا ایونٹ اسلام آباد میں, میری نظر سے نہیں گزرا, تو ہم سب کو انوائٹ کرتے تو ملاقات بھی ہو جاتی, ملنا چاہتے ہیں آپ سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب شروع کریں, ٹھیک ہے, مطلب پہلا اسٹیپ کیا لیں, ہمیں گائیڈ کون کرے گا. آپ نے بتا دیا کہ یوٹیوب سے گائیڈنس لے لیں, آپ نے بتا دیا کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے. تو لوگ جو ہے وہ گھبرائے ہوتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ 10-20 ہزار روپے انویسٹ کر کے 5-6 مہینے کے لیے ان سے سیکھتا رہے. بالکل ہو سکتا ہے. سب سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو گائیڈنس لینا چاہتے ہیں, جی ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ایک فائنینشیل فریڈم فارم بنا ہوا ہے. اچھا ویب سائٹ ہے arnfinancials.com. arnfinancials.com. ادھر آپ اپنا نمبر, نام سب جب پٹ کر دیں گے نا تو آپ ہمارے سسٹم میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب ابھی جن لوگوں کو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ان کا پورٹ فولیو سائز تھوڑا سا زیادہ ہے اور ان کو ہماری ایڈوائزری سروس میں ہم اور زیادہ ویلیو پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو ہم پھر کال پہ ایکسپلین کرتے ہیں. اور جن لوگوں کا کم بھی ہے, لیٹ سے کسی کا 1 لاکھ, کم اور زیادہ کی شرح کیا ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جن کا کم بھی ہے ان کو چند دنوں کا انتظار ہے. ہو سکتا ہے جب یہ لائیو ہونا تو وہ انتظار ختم ہو گیا ہو. جب ARN سیکورٹی جیسے ہی لائیو ہوگا تو پھر ہر کسی کو ہم جو ہے بتائیں گے کہ آپ ادھر اکاؤنٹ اوپن کروائیں. اور جب ایک دفعہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ گئے تو پھر اس کے تھرو ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پورٹ فولیو بنانا ہے, یہ چیز نہیں کرنی, لیوریج بالکل نہیں لینی, قرضہ نہیں لینا. جو قرضہ لے کے لوگ ڈبا دیتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ بالکل نہیں کرنا. تو ایک دفعہ جب آپ ہمارے اس میں پورے سسٹم میں آ جائیں گے, پھر ہماری واٹس ایپ کمیونٹی بھی بن جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, تو اس میں گائیڈنس آپ کو ساری ملتی جائے گی. پھر بھی اگر کسی کے پاس 5 لاکھ کی سیونگ ہے تو بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے کریں. 6 مہینے 1 سال جو پہلا ہے نا, ایکسپیریمنٹ 15-20% سے کریں. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ان پیسوں سے کر لیں کہ جو خدا نخواستہ آپ کے ڈوب بھی جائیں تو آپ کسی بڑی تکلیف کا سامنا نہ کر رہے ہوں. لیکن وہ ڈوبتے, مجھے لگتا ہے کہ بزنس میں لگائے ہوئے پیسے اگر اس وقت کے لیے ڈوب گئے, اگر ہم اس کو یہی نام دیں, تو میں ہمیشہ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ نے اس لرننگ کی فیس ادا کی ہے.
اب آپ اس فیس کو ادا کرنے کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ رستے کھل گئے ہیں. تو ڈر کے آگے جیت ہے. بہت سارے لوگ خوف کا شکار ہیں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا بنیادی مقصد جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف نہیں آتے, اور جو کنسرن ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم کنسرن جو آپ سے میں نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بروکر بھاگ جائے گا, یہ فراڈ ہوتا ہے. آج سے تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک آئے آفس میں, انہوں نے گھر کی ایسی صفائی کر رہے تھے تو بڑے پرانے نا ان کو شیئر مل گئے اپنے والد صاحب 80s کے ٹائم پہلے کاغذ پہ ہوتے تھے نا. اچھا. ہمارے پاس لے آئے. اب میں ان کو بتایا کہ آپ ادھر CDC میں جائیں, وہ آپ کے فزیکل شیئر جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیں. وہ گئے ادھر, ان کو شیئرز بھی مل گئے کیونکہ اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. اتنے سالوں کا جو ڈویڈنڈ تھا وہ بھی انہوں نے ریلیز کروا دیا. واہ, مطلب آپ یہ سوچیں اتنا اچھا سسٹم ہے. یہ بس لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں بروکر بھاگ جائے گا, اور اس کا بھی طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. یا تو بالکل جو ٹاپ کے بروکر ہیں ان کے پاس چلے جائیں, وہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں, یا تو پھر جو ٹریڈنگ اونلی والے بروکر ہیں ان کا اصل کسٹوڈین ہے ہی CDC. تو وہ آپ کا وہ ڈر بھی جو ہے نا ایک طرح سے ختم ہو جائے گا. اچھا, کسی بڑے بروکر کو جوائن کرنا یا کسی چھوٹے بروکر کو جوائن کرنے میں فائدے اور نقصان کیا ہیں؟ سروس کا فرق ہے. جو فیس ہے نا آلموسٹ سب کی تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. سروس, کون آپ کی جو ہے مسئلہ جلدی سالو کرے گا, کون آپ کو اچھی ایڈوائس دے گا. اٹس آل اباؤٹ جسٹ لائک اے بینک. کچھ بینک اچھی سروس دے رہے ہوتے ہیں, کچھ بینک کو آپ کال کرتے رہے, ہیلپ لائن نہیں چل رہی, پیسے آپ کے سب ہر جگہ سے سیو ہیں. کسی کی ایپ سپورٹ کر رہی ہے, کسی نہیں کر رہی. تو ATM آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے رورل اربن میں فرق ہوتا ہے, تو یہ اتنا ہی فرق ہے. تو سیکورٹی بہرحال وہاں پہ موجود ہے. اچھا, اب ایک اور چیز ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پراپرٹی جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. بیچ بیچ میں بوم آتا ہے, کیونکہ ہمارے چند دوست پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں مندی تھی, تھوڑی بہتری آئی ہے. ایسا کیا ہوا ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے والے لوگ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں آئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایسا ہوا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا پراپرٹی کی مارکیٹ کو اسٹاک کی مارکیٹ ریپلیس کر جائے گی؟ بالکل کر سکتی ہے. اور ابھی جو چینج آیا نا ینگ جنریشن میں تو آ گیا. پچھلے 1 سال میں تقریباً 2 لاکھ اسٹاک مارکیٹ کے نئے اکاؤنٹ کھلے ہیں, اور زیادہ تر اس میں سے جو ہے ینگ لوگ ہیں. اور یہ بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ ینگ بلو 30 ایگزیکٹ آئی تھنک 34 سے نیچے مور دین 50%, یہ ان کی ایگزیکٹ فگر تھی. اور یہ نمبر بڑا اس لیے ہے کہ 2022-23 میں مجھے یاد ہے جب میں کرتا ہوتا تھا ریسرچ, تو ہوتے ہی ٹوٹل 2.5 لاکھ اکاؤنٹ تھے, اور اب ہم 6 لاکھ پہ پہنچے. تو بہت اسپیڈ سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ آگے کنٹینیو رہے گا. جو لوگ پراپرٹی میں اسٹک ہیں اوورسیز اسپیشلی شفٹ ہو رہے ہیں. سب نہیں ہوئے ابھی, شاید 5-10% لوگ ہوئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ لوگ شفٹ ہوں گے, کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. لوگوں کو بتایا جاتا تھا, ڈنر ٹیبل پہ بات ہوتی تھی, ایک پلاٹ لیا تھا 1 لاکھ کا, اب وہ 5 کروڑ کا ہو گیا ہے. جو بیچ میں چیز ہوتی تھی کہ اس میں پتہ نہیں 30 سال 40 سال لگے. تو جب اب جو نئی جنریشن ہے وہ کیلکولیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ سے بھی ہو جاتی ہے, AI سے بھی ہو جاتی ہے, وہ جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 11-12% بن رہا ہے سال کا. سکسیس اسٹوری کا جب 11-12% بن رہا ہے تو وہ جدھر فراڈ ہو گیا تھا, یا جو پلاٹ آج تک ملا ہی نہیں, یا جس کی فائل ہی کوئی آنر ہی نہیں کرتا, اس کو بھی ملا لو تو کیا بچے گا. اور اسٹاک مارکیٹ میں جو بالکل آسان طریقہ ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے, اس میں جو ہے آپ کو 17-18% کا پروفٹ مل رہا ہے سال کا. اچھا, ویسے مجھے یہ بتائیں, لوگوں کی زیادہ تعداد اسٹاک میں آنا یہ فائدے مند بات ہے, یا یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ شیئر ڈیوائڈ ہوتا گیا تو کم لوگ ہوں, زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کو کم ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے پیسے, مطلب پروفٹ میں سے. مثال کے طور پہ اگر ایک بلڈنگ ہے, اس کو 100 لوگوں نے مل کے خرید لیا, تو اس کے آنے والا پروفٹ 100 لوگوں میں ڈیوائڈ ہو رہا ہوگا, اور اگر وہی 500 لوگ خرید لیں تو پھر تو 500 میں. تو یہ زیادہ تعداد میں لوگ آنا خوشائن بات ہے یا یہ نقصان کا باعث ہے؟ نہیں, یہ اچھی بات ہے. اور دیکھیں ٹوٹل نمبر آف شیئرس تو کمپنی کے سیم ہی ہوتے ہیں نا. اچھا, لوگ آنے سے وہ بڑھ تو نہیں جاتے نا. تو کوئی بیچتا ہے تو نیا بندہ خرید لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ پیسہ تو انسٹیٹیوشنل انویسٹرس کے پاس ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اکاؤنٹس بہت زیادہ بڑھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اس میں اماؤنٹ انویسٹڈ ہے وہ بھی ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی جب کوئی نیا بندہ آتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی ویلیوشن تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے. زیادہ لوگ جب اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر زیادہ انویسٹرز ہوں گے نا, تو اگر ایک کمپنی لیٹ سے 100 روپے کا پروفٹ کما رہی ہے, کم لوگ ہوں گے تو شاید اس کی پرائس 800 روپے ہوگی, زیادہ لوگ ہوں گے تو شاید اس کی پرائس 1000 ہو جائے. صحیح. تو اگر یہ فینومینا ہوتا بھی ہے تو اس کا پورا اسٹاک مارکیٹ کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہ اس چیز کو سالو کرتا ہے. سالو ایسے کرتا ہے کہ اگر کمپنی کی پرائس اچھی چل رہی ہوگی
یعنی کہ جو اس کا پروفٹ ہے اس کے حساب سے اس کی اچھی ویلیو چل رہی ہوگی. صحیح. تو جو کمپنیز اسٹاک مارکیٹ میں ابھی نہیں ہیں وہ کہیں گی میں بھی تو آ سکتی ہوں یہاں پہ, میں اپنا بزنس کا کچھ حصہ اچھی پرائز پہ سیل کر دیتا ہوں, آگے میں نے بزنس گرو کرنا ہے, مجھے پیسے بھی مل جائیں گے لوگوں کے, اس سے میں بزنس گرو کروں گا, لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا, تو نئی کمپنیز آنے لگ جاتی ہیں. تو جب بھی یہ بل مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے جس کے اندر پرائسز اچھی ہوتی ہیں, نئی کمپنیز کے آئی پی اوز ہوتے ہیں. یہ بل اور بیئر مارکیٹ کیا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا دیکھیں, اس کا سب سے آسان سمجھنے کا طریقہ ہے, بل جو ہے نا اپنے سینگوں سے مارتا ہے نا, ہاں سینگ سے کسی کو مارے گا یوں کر کے مارے پھینک دے گا, ہاں, تو اوپر کی طرف مطلب اس کا اٹیک جو ہے یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بل, اور جو بیئر ہے وہ اپنے پنجے سے یوں مارتے, پنجے سے اٹیک کرتے نیچے کی طرف کرے گا, نیچے کی طرف. اچھا. تو جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں بیئر مارکیٹ. اور ایک میں تیسری ٹرم بھی یوز ہوتی ہے بنی مارکیٹ, وہ جو وہ کہتے ہیں کہ بس سائڈ ویز, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 مہینوں سے کہ ایونٹ کا ویٹ کر رہی ہے, انسرٹنٹی تھوڑی چل رہی ہے, یا پاکستان انڈیا کی وار جب ہو رہی تھی اس ٹائم میں بھی تھوڑی سائڈ ویز چل رہی تھی, تو سائڈ ویز مارکیٹ کو بنی مارکیٹ کہتے ہیں. اگین یہ وہی 5% لوگوں کا کام ہے. اصل جو ہے 95% لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب میں اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہوں, صحیح, میری پارٹنرشپ ہو گئی ٹاپ کے 15 بزنس مین کے ساتھ تھوڑی تھوڑی. صحیح. اب 15 کے 15 تو نہیں ڈوب سکتے نا, کبھی ایک پہ ہو سکتا ہے کوئی برا ٹائم آ جائے, 2 پہ آ جائے, 15 پہ کبھی نہیں آئے گا. ہاں, ایک ساتھ 15 پہ کبھی نہیں آئے گا. بالکل. تو اس وجہ سے جب آپ 20-25 سال ایون 5 سال کے لیے بھی کریں گے, آپ کو سب سمجھ بھی آ جائے گا, آپ کا اچھا انشاءاللہ پروفٹ بھی بنتا ہے, اور بزنس تو گرو ہوتا ہی ہے. یہ تو ایک ریئلٹی آپ نے خود دیکھی ہوگی, بزنس مین کے پروفٹس بڑھتے ہی ہیں. جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی کام سوشل میڈیا کے اوپر جب پبلش کرتے ہیں جس میں فائنینس انوالو ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کورس کی شکل میں ہو, چاہے وہ کوئی بزنس پلان ہو, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو, ٹریڈنگ ہو, کرپٹو ہو, کچھ بھی, تو دیکھنے والے کو پہلا خیال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک چورن ہے جو بک رہا ہے, اور اس کے بعد یہ جو بندہ ہمیں بتا رہا ہے یہ اپنا فائدہ حاصل کرے گا, چاہے فیس کی مد میں, چاہے انویسٹمنٹ کی مد میں, اس کے بعد یہ نظر نہیں آئے گا اور ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے, اور کوئی 1000 میں سے شاید ایک آدھ کامیاب بھی ہو جائے. تو یہ خیال بہرحال کسی حد تک تو درست ہے, کیونکہ ماضی میں لوگوں کو ایسے تجربات ہوئے ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے, یہ فائنینشیل فریڈم موومنٹ کو لے کے بھی اور اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی؟ اچھا, فائنینشیل فریڈم موومنٹ کا میں بتایا تھا, جیسے ہم نے پورا ایک مشن بنایا تھا کہ 10 لاکھ پاکستانیوں کو نا فائنینشیل فریڈم موومنٹ کے تھرو جو ہے نا فائنینشیلی فری کروانا ہے. تو آج اس کا فیز 1 کا آخری ایونٹ ہے. اچھا. ہم لوگوں نے نا 3 بڑے شہر جو ہیں پاکستان کے, پہلے لاہور, پھر کراچی, اور اب اسلام آباد میں, اس شہر کے جو بھی سب سے بڑے ہال تھے نا اس کے اندر ایونٹس کنڈکٹ کیے, اور انشاءاللہ آج بھی فل ہاؤس ہوگا. کراچی میں بھی فل ہاؤس تھا, لاہور میں بھی. اب جو فیز 2 ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. فیز 2 میں ہم لوگ اسکولوں, کالج, یونیورسٹی اور جو کمپنیز ہوتی ہیں نا, جو اس کے اندر ہر دن آلموسٹ ایک سیمینار کر کے, ہمارا پورا پلان ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر فزیکلی, یعنی کہ ادھر جا کے ادھر جتنے بھی لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, یہ جو 1 ملین لوگوں کا ہے, ان لوگوں کو ہم ان کے جو ایگزیکٹ سینیریو ہے اس کے حساب سے بتائیں کہ آپ کے لیے فائنینشیل فریڈم کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے ہماری ایک پوری جو موومنٹ ہے, فائنینشیل فریڈم موومنٹ پاکستان's فرسٹ, یہ چل رہی ہے. کچھ دنوں میں اس کا جو فیز 2 ہے نا اس کی اور مزید ڈیٹیلز بھی سب کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, اب اس پہ کوشچن پہ آ جاتے ہیں. اور نا پاکستان میں اسکیمس ہوتے ہی بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو لوگ جب یہ سوچتے ہیں نا کہ کوئی آیا ہے اور وہ جو ہے اس طرح کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی چیز سیل کر رہا ہوں, تو اسکیم ان کے مائنڈ میں آتا ہے کسی دوست کا ہوتا ہے آگے پیچھے, ٹھیک ہے, وہ نقصان کی صورت میں ہو یا پیسے لے کے بھاگنے کی صورت میں. صحیح. اب لوگوں کو نا یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, دنیا تھوڑی سی بدل گئی ہے. پہلے جو ہے انٹرنیٹ جب اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, یوٹیوب سے ریچ آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, تو لوگ اپنی ویلیو جو ہے وہ برک اینڈ مارٹر ٹائپ بزنس ماڈلز ہوتے تھے. صحیح ہے. لوگوں نے جو ہے اپنی کمپنیز بنائی ہوتی تھی, لوگ جاتے تھے آفس وزٹ کرتے تھے. اب جو ہے آپ جیسے لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ ڈیجیٹلی بھی اپنی ویلیو لوگوں کو شو کر سکتے ہیں. کوئی بھی بزنس جب ہی کامیاب ہوگا کہ اگر وہ کوئی بھی چیز بیچے, اس کی 10 روپے ویلیو ہے, 100 روپے ویلیو ہے, 1000 روپے ویلیو ہے, جب وہ کوئی خریدے تو اس کا اس سے 5 گنا 10 گنا فائدہ ہو. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے سروسز یوز نہیں کرتے, آپ جہاز کا سفر بھی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ کھانا پینا بھی بائی کرتے ہیں, آپ دوسری سروسز بھی یوز کرتے ہیں. جو لوگ یوٹیوب کا اپنا پورا چینل چلا رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے سروسز بھی لیتے ہیں. تو سروسز پرووائڈ کرنا, سروسز اکانومی بہت بڑی ہے. آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ سے جو بھی ایسوسیٹ ہو وہ جو چیز لرن کرے اس کی ویلیو اس سے 10 ٹائمز ہو. ٹھیک ہے. صحیح. تو اب اگر ہم جیسے میں فائنینشیل انڈسٹری میں, اب اس کو میں کمپیئر کروں تو لوگ میوچل فنڈز میں پیسے ڈال دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میوچل فنڈز بھی آپ سے فرنٹ اینڈ لوڈ بھی چارج کرتے ہیں. سمجھے اگر آپ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آج کل میرے حساب سے جو ایوریج پروفٹ بھی آپ کو کما کے دے رہا ہے نا جو میوچل فنڈ 1 سے 2% تو آپ سے فرنٹ اینڈ لوڈ ہی لے لے گا. 1 سے 2 لاکھ روپے پہلے ہی لے لے گا. مینجمنٹ فیس الگ ہوگی سال کی جو ہر دن کٹ رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ ہڈن ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ہڈن تو نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ پہ اس طرح سے ویزیبل نہیں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ بھی سب کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری جیسے اگر ایڈوائزری سروس میں آتے ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ بھی سب سے شیئر کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کیسے فالو کرنا ہے, کمیونیکیشن بھی امپروو کرتے ہیں. میوچل فنڈ میں جیسے آپ کو نہیں ملتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, کدھر انویسٹ کیا ہوا ہے. صحیح, ہم آپ کو سارا چیز ایکسپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ویلیو اتنی زیادہ ڈلیور کریں. اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ, ہم نے تقریباً 2 سال پہلے شروع کیا تھا جب اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو تقریباً 80,000 پہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے ہمارے ساتھ 50 لاکھ روپے بھی انویسٹ کیے تھے, صحیح ہے, تو آج وہ ڈبل سے زیادہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے ہمارے پاس جو ہے ٹیسٹیمونیلز موجود ہیں. صحیح. شروع میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے کیونکہ ہم لوگ ایڈوائز کرتے ہیں نا, اور ہم نے جیسے لیٹ سے کچھ بتایا, ہم لوگ بھی نیو تھے, ان کا خود کا بھی کچھ پاسٹ کا ایکسپیرینس تھا. کچھ کمپنیز اوپر گئیں, انہوں نے سوچا کہ چلو اس کو سیل کر دیتے ہیں شاید اور اوپر نہ آ جائے. ایون تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ تو مطلب وہ جو کیمسٹری بننے میں جیسے کبھی ٹائم لگتا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کا پروفٹ جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو, تھوڑا سا اس سے کم بھی ہو, کیونکہ وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ کبھی کبھی بیچ میں آتے ہیں 6 مہینے کے لیے, کیونکہ ہمارا جو منیمم پیکیج ہے وہ 6 مہینے کا. ٹھیک ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں کبھی کبھی چیزیں سائڈ ویز بھی ہو جاتی ہیں, جس کو کہتے ہیں بنی مارکیٹ. جیسے 2025 کا جو فرسٹ ہاف تھا نا وہ تھی بنی مارکیٹ, چیزیں سائڈ ویز جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اس میں کبھی کبھی لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے فیس بھی پے کی تھوڑی سی, ایون تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ اگر پورٹ فولیو سائز اچھا ہے تبھی آپ جو ہے یہ بائی کریں, لیکن میرا پروفٹ نہیں بنا. لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے اگلے 6 مہینے کے لیے جوائن کیا تو ان کا 50% پروفٹ بن گیا. لیکن جو بھی لمبے عرصے کے لیے ہمارے ساتھ جڑا ہے, الحمدللہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ اس کا ریٹرن بھی بنا ہے, اور اس نے جو فیس جو میں نے بتایا نا کہ 5 ٹائمز 10 ٹائمز ویلیو اس کو پرووائڈ کی ہے. تو دیکھیں پورا ایک نظام ہوتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, اگر آپ برک اینڈ مارٹر ماڈل سے کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی آپ کے آفس آتا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہو پھر یہ فیس ہے وہ ہوتا ہے اگری, آپ بینک دیکھیں, بینک کھلا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے مفت میں رکھ رہا ہے, آپ کو مفت میں کریڈٹ کارڈ دے رہا ہے, ڈیبٹ کارڈ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کے پیسوں سے کسی اور طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں. آپ کے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں, وہ جو ہے اس کو لون پہ دیا ہوتا ہے اور ریٹرن کما رہے ہیں ٹھیک ٹھاک. میوچل فنڈس کا میں نے آپ کو اسی لیے بتا دیا. اسی طریقے سے آپ جہاں چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا فری کورس لے لو, اور فری کورس لینے کے بعد وہ اب ایک ویب سائٹ سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, ادھر سے ان کو کمیشن آ رہا ہوتا ہے, ایفیلیٹ اور وہ پیسے لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو آپ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر کوئی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, SECP رجسٹرڈ کمپنی ہماری, لائسنسڈ, اور آپ کے جو فنڈز ہیں آپ کے ہاتھ میں. ہم تو آپ کو صرف ایڈوائز کرتے ہیں نا. جی. اگر آپ کو ہمارا مشورہ برا لگتا ہے آپ اس پہ عمل مت کریں. آپ کے جو سارے فنڈز ہیں جو آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں لگائے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, تو وہ والا رسک تو ہے ہی نہیں ہم سے نا ایسوسیٹڈ. ہم لوگ آپ سے صرف فیس چارج کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے 10 ٹائمز ویلیو جو آپ سے پرووائڈ کریں. ایک جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا, کمپیئر ٹو جو پورا ایک بزنس ماڈل بدلا ہے نا برک اینڈ مارٹر سے, اب ویب سائٹ پہ برک اینڈ مارٹر پہ آپ کبھی جائیں گے نا کسی میوچل فنڈ پہ, لیٹ سے کسی نے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی تھی, اس نے میوچل فنڈ کو 1% فرنٹ اینڈ لوڈ دے دیا, ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہو, بڑی انویسٹمنٹ, کسی کو پتہ نہیں چلا. صحیح ہے, کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ اس نے آپس میں دونوں نے دیکھا, اس نے کہا ہاں میرا فائدہ ہے, ان کی فیس جسٹیفائڈ ہے, اس نے ٹرانزیکشن کر لی. اب جب آپ ڈیجیٹل ماڈل میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ وہ پرائس لکھی ہوتی ہے, تو لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں, وہ دیکھو 1 لاکھ لے رہا ہے, اس کو دیکھو 1.5 لاکھ لے رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, کہ اگر آپ کا اتنا پورٹ فولیو ہے یا آپ یہ چیز ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو یہ اس کی فیس ہے. ہم لوگوں کا جو ماسٹر کلاس بھی ہے اس میں اگر میں ٹوٹل آورس کاؤنٹ کروں تو وہ کوئی 150 سے بھی زیادہ ہے. اچھا, مطلب وہ کوئی 1 گھنٹے کا کورس نہیں ہے کہ آپ کو 2-4 باتیں ادھر ادھر انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے سکھا دیں. وہ میری خود کی 10 سال کی محنت ہے اور میں پوری ٹرانسفر کرتا ہوں. اس کا جب Q&A ہوتا ہے نا, جب تک کال ختم نہیں ہوتی, جب تک آخری سوال ختم نہیں ہوتا. مطلب آپ اس میں آؤ تو آپ اگر خود محنت کرو تو آپ میرے جیسے بن سکتے ہو. اچھا, ابھی آپ جو ہے نا فائنینشیل فریڈم موومنٹ کے اوپر کام آج کل کر رہے ہیں, اور اس کا فیز 1 ختم ہونے والا ہے, فیز 2 کے آغاز ہو جائے گا. بنیادی طور پہ جب کوئی بندہ اس کو جوائن کرتا ہے, لیٹ سے کہ آج کا جو آپ کا ایونٹ ہو رہا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ نئے دیکھنے والے لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. ایک شخص آتا ہے اور وہ کسی بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے, لوور مڈل کلاس اپر کلاس, سب کے لیے, پہلے تو یہ واضح کریں کہ سب کے لیے ہے یا نہیں؟ بالکل. زیادہ تر کوشش ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں بالکل سمجھ اور ان کے پاس اتنی زیادہ سیونگز بھی نہیں ہے.
کیونکہ باقی لوگوں کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایڈوائزر مل جاتا ہے جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اچھا, فائنینشیل فریڈم موومنٹ ہے ہی اصل میں ماسز کے لیے. اچھا, اب آپ سمیت جتنے لوگ جب فائنینشیل فریڈم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنا پڑے گا. اچھا, اب سیکھنے کے مرحلے میں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے, اپنے بارے میں خود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اتنا لائق نہیں ہوں, میرا میتھ ویک ہے, میں نے کبھی زندگی میں بزنس کیا ہی نہیں, ٹھیک ہے, میں تو 9 to 5 جاب کرتا رہا ہوں, نہ صرف میں, میرے والد صاحب, بلکہ میرے والد صاحب کے بھی والد صاحب, تو یہ نہ ہو کہ میں پیسے ڈبو دوں اپنے. تو جب کوئی بندہ آغاز لیتا ہے تو کیا اس کو کیا کرنا چاہیے, کہ کتنی رقم کم سے کم اس کے پاس ہے؟ اچھا, ہمارے یہاں نا اس چیز کی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ اویئرنیس نہیں آ پا رہی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے یا اسٹاک مارکیٹ میں جانے کے لیے مجھے پوری یا تو پینشن اٹھا کے ڈالنی پڑے گی, گھر کا پورا گولڈ بیچنا پڑ جائے گا, یا زیادہ رقم چاہیے. تو کتنے پیسوں والا بندہ جس کی تھوڑی سیونگ کم سے کم ہو وہ اس کو اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ بالکل, ہم نے پچھلی بھی جو بات کی نا وہ زیادہ تر ہم نے ان چیزوں کی بات کر لی جو کہ تھوڑی سی پیڈ تھی. میں آپ کو تھوڑی سی نا فری چیزیں بھی بتا سکتا ہوں. جی, یوٹیوب چینل ٹھیک ہے, جو ہے اس پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج ملے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت مارچ کا مہینہ تھا, تقریباً 20-25 دن ہوئے تھے جنگ کو, وہ اسٹاک مارکیٹ کا لو تھا. اس وقت میں نے پوری 1 گھنٹے کی ایک ویڈیو بنا کے ڈالی تھی سب کو بتانے کے لیے کہ 3 جنگیں ایسی پہلے بھی ہوئی ہیں تو اس کا آؤٹ لک کیا ہوتا ہے. اور ابھی ہمارا جب کراچی کا ایونٹ ہو رہا تھا تو ایک بندہ ادھر نہیں آیا ہوا تھا جس نے آج تک ہم سے کوئی ماسٹر کلاس یا ایڈوائزری سروس لی ہو. 500 بندے 600 بندے وہی آئے ہوئے تھے جو فری ویڈیوز دیکھ کے, اور اس میں سے جب میں نے پوچھا سب سے تو آدھے کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس کو دیکھ کے انویسٹنگ اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے. پھر ایک ہماری بڑی اچھی اور پاپولر ویڈیو بھی ہے 5 منٹ پورٹ فولیو, یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بہت مشکل بہت ہے. تو اس میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ 5 منٹ سال میں لگا کے آپ انویسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. 20% لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ کے انویسٹنگ کی ہوئی تھی. اور فائنینشیل فریڈم موومنٹ بھی تو آپ دیکھیں نا, ہم ایک چیز فری میں کر رہے ہیں. ابھی 1-2 ایونٹس ہم نے کیے ہیں, اب ہم اسکولوں میں جائیں گے, یہ بھی تو سب فری میں ہی کر رہے ہیں نا, اس سے کوئی فیس تو نہیں لے رہے کہ کوئی کہے میں نے 5 روپے کی بھی ٹکٹ لگائی ہو. تو ہر انسان جو ہے نا اس کا حق ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اسکل ہے, کوئی اس کا پروفیشن ہے, تو وہ اس کو جو ہے اس کے جو صحیح کسٹمرز ہیں ان تک پہنچ کے ان کو پیڈ سروس بھی دے, اور وہ لوگ جو ابھی ادھر تک نہیں پہنچے ان کو فری سروس دیتا رہے, اتنی فری سروس دے دے کہ وہ بھی کہے کہ ہاں اس سے میرا فائدہ ہوا ہے. تو اس کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہوتا ہے, فائنینشیل فریڈم موومنٹ بھی ہوتی ہے, اور اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ جیسے آپ کو پتہ ہے بہت کم اماؤنٹ سے بھی کھل جاتا ہے. اور ابھی تو ہماری ایڈوائزری سروس تھی, اب ہم لوگوں کا بروکریج ہاؤس بھی تھوڑے ٹائم میں جب لانچ ہوگا تو اس میں تو کوئی فیس نہیں ہے, آپ فری میں اکاؤنٹ کھلوائیں, ہم آپ کو فری میں ساری ویلیو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. صرف آپ جب کوئی چیز بائی سیل کریں گے تو اس کی معمولی سی جو اسٹینڈرڈ فیس ہے وہی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کا بروکریج ہاؤس ہے, چلیں کوئی بھی بروکریج ہاؤس ہے, تو اگر بروکر بھاگ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے, مطلب کیسے, مطلب بینک کے اوپر تو لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے, اور لیکن ایک بروکر کو لے کے لوگوں کے یہ بھی خدشات ہوتے ہیں کہ یہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے, مارکیٹ میں کبھی ہسٹری میں ہوا ہے کہ بروکر ہی غائب ہو گیا؟ اچھا, یہ بہت ہی لو پرابیبلٹی ایونٹ ہے, پاسٹ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن اس کا بھی ایک توڑ ہے. اب نا آج سے 2-3 سال پہلے ایک ایسا بروکریج کا لائسنس لانچ ہوا تھا جو کہ ہے ٹریڈنگ اونلی. ہم ARN سیکورٹیز بھی ٹریڈنگ اونلی لائسنس لے رہے ہیں. صحیح. ٹریڈنگ اونلی لائسنس ہے کہ آپ نے جو بھی کیش جمع کرایا یا آپ کے جو بھی شیئرز ہیں وہ CDC کی کسٹڈی میں ہی رہیں گے. صحیح. بروکر کو صرف پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا کہ وہ آپ کی ٹرانزیکشن جب بھی آپ نے کرنی ہو اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے, یعنی کہ کسٹوڈین حکومت کا ادارہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جس کا صدیوں کا تو نہیں, خیر ڈیکیڈز کا ریکارڈ ہے کہ اس نے آج تک کوئی ادھر پرابلم نہیں ہوئی, اور فرنٹ اینڈ پہ آپ کو اچھی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک روٹ لے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ٹریڈنگ اونلی بروکرز, کیونکہ اس میں کسٹڈی CDC کے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بڑے بروکرز بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ سب اکاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ بھی CDC کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ میرے مائنڈ میں ایک چیز رہتی ہے کہ اگر آپ جیسے واٹس ایپ پہ کوئی میسیج کرتے ہیں اور اس سے ٹرانزیکشن جو ہے ہو جاتی ہے, تو کل کو کوئی کرنا چاہے, اور یہ جو تھوڑے چھوٹے بروکرز ہوتے ہیں نا, انہوں نے ایک دفعہ کیا بھی ہے, لوگوں کے جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر چینج کر دیا. جی, تاکہ جب انہوں نے ٹرانزیکشن کی تو لوگوں کو میسیج نہیں کیا. صحیح. تو بہت کم پرسنٹیج نے بہت سوچے سمجھے اب طریقے سے اس طرح کیا ہے, لیکن اس کا توڑ یہ ہے, یا تو جو ٹاپ 5 بروکرز ہیں اس میں آپ کرا لیں, ان کی ایسے ہونے کے بالکل چانسز آلموسٹ 0 ہیں. اور دوسرا بھی میں نے آپ کو آپشن بتایا, اگر کوئی نیا بروکر ہے, آپ کو اس کی سروس اچھی لگ رہی ہے, تو وہ ٹریڈنگ اونلی اگر اس کے پاس ہوگا نا تو کسٹڈی ہمیشہ CDC رہے گی. صحیح. یہ ہائبرڈ انویسٹمنٹ ماڈل کیا ہے, یہ بھی ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس. بیسکلی آج سوالات جو ہے نا وہ میں نے کامنٹ سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تو
لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, ہائیبریڈ انویسٹمنٹ ماڈل, دیکھیے ینگ لوگوں کو تو ہم نے بہت بتا دیا کہ آپ 10,000 ہزار کر کے بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہو جب تک آپ نے ارلی ریٹائرمنٹ لینی ہوگی. لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں پاکستان میں بہت زیادہ جو ریٹائر ہونے والے ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی پیسیو انکم کریٹ کرنی ہے, تو کیا ان کے لیے اسٹاک مارکیٹ نہیں ہو سکتی؟ وہ ابھی لیٹ سے کوئی بندہ ریٹائر ہوا, اس کے پاس 2 اپارٹمنٹ ہیں 75 لاکھ کے, ٹھیک ہے, اور اس کا رینٹ آتا ہے کوئی ٹوٹل 60-70 ہزار. صحیح ہے, اور وہ اس سے جو ہے نا اپنی ساتھ پینشن ملا کے اپنا گزارا کر رہا ہے. تو اب اس کا مقصد ہے کہ میری جو انویسٹمنٹ ہے ادھر سے مجھے تھوڑی انکم بھی آتی رہے اور جو ہے پھر میں بعد میں اس کو ٹرانسفر بھی کر سکوں. تو ہائیبریڈ ماڈل ہے کہ آپ ایسا ایک سسٹم کریٹ کریں, کیونکہ اب یہ لوگ سارے پیسے نہیں اپنے ڈالیں گے اسٹاک مارکیٹ, اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی سی, تو کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں, سارے نہیں ڈال سکتے. صحیح. تو ہائیبریڈ ہے کہ اس کو آپ کنورٹ کر لیں انٹو ہائیبریڈ ماڈل آف فکسڈ انکم اور ڈویڈنڈ اسٹاکس. صحیح ہے. تو لیٹ سے یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ 1.5 کروڑ کی تھی, آپ نے 70-80 لاکھ جو ہے نیشنل سیونگ میں انویسٹ کر دی, اس سے آپ کو پیسیو انکم جو ہے 60-70 ہزار کی آنے لگ جائے گی مہینے کی. دوسری طرف آپ نے ڈویڈنڈ اسٹاکس بھی لے لیے, اور اس میں اگر پرائس اوپر نیچے ہوگی بھی تو آپ کی یہ والی اماؤنٹ جو ہے یہ بالکل ایک سیف ہے, اور ادھر سے بھی آپ کو اتنی پیسیو انکم آنے لگ جائے گی. تو یہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ سے جو پیسیو انکم آتی ہے وہ ہوتی ہے 3 سے 4%, جو بھی اس کی اماؤنٹ ہے اس سے 3 سے 4%. ہاں تقریباً, بہت کوئی میکس سال کی 5% آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہائیبریڈ ماڈل فالو کریں گے تو آپ 8 سے 9% پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے, اور ان دونوں کا جو کمبائنڈ ریٹرن ہے وہ آلموسٹ 13-14-15% پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کی جو منتھلی انکم ہے وہ بھی انکریز ہو گئی, آپ کے لانگ ٹرم ریٹرنز بھی اچھے ہو گئے, اور کل کو جب آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا, اس کو ٹرانسفر کرنا بھی آسان ہے. آپ نے کچھ شیئر اس کو دے دیے, کچھ اس کو دے دیے, اس کو یہ دے دیے, سب کا ایک دن میں سب کا جو ہے نا وہ. اچھا, یہ اس کی بڑی بیوٹی ہے. مثال لیجئے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک بندے کے پاس 1 کنال کا پلاٹ ہے, پتہ نہیں کراچی میں اس کو 200 گز بولتے ہیں, 500 گز بولتے ہیں. تو 500 گز کا پلاٹ ہے, تو اگر اس کو ایک دن, اور وہ 10 کروڑ روپے کا ہے, اچھا اچانک اس کو 50 لاکھ روپے ضرورت پڑ گئی. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں 2 گز کسی کو دے دوں یا 3 گز دے دوں, وہ اس کو سارا ہی فلپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں اسٹاک میں ایسا نہیں ہوتا. اسٹاک میں اگر آپ کو اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا صرف 10% ضرورت پڑ گیا کسی بھی وجہ سے, تو آپ 10% وڈرا کر سکتے ہیں, اور 90% اس کو بالکل اسی میں وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے. ایک اہم ترین بات یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اسٹاک مارکیٹ کے بزنس میں کبھی نہیں آنا چاہیے؟ آنا تو سب کو چاہیے, لیکن وہ لوگ جیسے اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے نا, تو یہ والے لوگ جو ہے نا, آپ نے تو 50,000 سے زیادہ انویسٹ کرنا ہی نہیں ہے پہلے 1 سال. یہ مطلب ایک طرح سے کہ بہت ہی پہلے ایکسپیریمنٹ کریں آپ, بہت مطلب ایک قدم جو ہے نا پھونک پھونک کے رکھیں. صحیح. کہ ایک کہ آپ روز خبریں پڑھ کے نا گھبرا جاتے. ہاں, بہت اچھی خبر آتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں وہ کیا بات ہے, پاکستان نے زبردست کر دیا, کوئی بری خبر آ گئی تو آج مایوس ہو گیا میں. تو وہ جس کی ایموشنل ویو بہت اوپر نیچے ہو نا, اس کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی اسٹاک مارکیٹ. اچھا. ہاں, کیونکہ وہ گھبرا جاتے ہیں جلدی. ہمارے ایک دوست تھے عبد الرحمان صاحب, پتہ نہیں یہ پوڈ کاسٹ سن لیں تو انہیں خود بھی ریکال کر لیں گے. وہ ہم کارپوریٹ میں جاب کرتے تھے, ٹیلی کام میں. تو وہ کیا کام کرتے تھے کہ وہ جب شام کو ہمیں آف ہوتا تھا تو ہماری جو بلڈنگ تھی آفس کی, اس کے ساتھ بینک تھا, اور اس بینک کا ATM لگا تھا. جیسے ہی ہمارا آف ہوتا تھا تو وہ جا کے بینک میں اپنا بیلنس چیک کرتے تھے. شاید پتہ نہیں اس وقت موبائل سے چیک ہوتا تھا, اب تو میسج سے سروس تھی نہیں تھی, لیکن وہ جاتے تھے اور شام کو چیک کرتے تھے. اچھا, اب انہوں نے پچھلے دن کی سلپ بھی رکھی ہوتی تھی, تو وہ اس کو ٹیلی بھی کرتے تھے کہ یہ بیلنس چل رہا ہے. اور پورے مہینے تک جب تک نیکسٹ سیلری آتی تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ یار یہ تم کم زیادہ تو ہمارے تو آج تک نہیں ہوئے, اور شاید ہو بھی جاتے ہوں, کوئی فی کٹ جاتی ہے, تو تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی کبھی جو ہے نا یہ پیسے بیچ میں سے نکال کے استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ بڑی چائلڈش سی ایک سوچ ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ جو بتا رہے ہیں کہ کسی شخص کے اس قسم کے اگر پیٹرنز ہیں تو وہ اسٹاک مارکیٹ سے جلدی گھبرا کے نکل جائے گا, کیونکہ وہ یہ بھی سوچے گا کہ کمپنیاں جو ہیں سارا پیسہ خود رکھ لیتی ہیں. ہاں, اب جیسے
ابھی تھوڑے دن پہلے آ رہا تھا کہ بینکوں کے CEO کی بہت زیادہ تنخواہ ہے. جی. تو عام بندہ جس نے نہیں سوچا ہوگا سارا ہولسٹیکلی وہ کہے گا کہ یہ تو CEO ہی 10 کروڑ لے رہا ہے, میرا یہ ایکول پارٹنرشپ کیسے ہوئی. اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا نا کہ بھائی اس بینک کا 100 ارب کا پروفٹ ہے, تو اگر اس کا CEO 10 کروڑ لے بھی رہا ہے تو وہ کتنا پرسنٹ بنتا ہے, 0.1%. تو اس طرح کی باتیں نا لوگ جب پورے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے تو وہ غلط نتیجے پہ آئے. اچھا, دوسری طرف جاتے ہیں کہ 3 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, میں نے سن رکھا ہے, اسٹینڈرڈ, روشن ڈیجیٹل, اور اچھا ٹائم میں نے ویسے نوٹ کیا ہوا ہے, میرے پاس چل رہا ہے, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں ابھی. اسٹینڈرڈ, روشن ڈیجیٹل اور دوسرا سہولت اکاؤنٹ. یہ ان 3 میں کیا فرق ہے؟ سہولت اکاؤنٹ ہے, دیکھیں پاکستان FATF میں گیا تھا, صحیح ہے. پہلے پاکستان میں نا اچھے اکاؤنٹس لوگ, میں بھی جب آیا تھا یونیورسٹی سے, میرے دوستوں نے بھی اکاؤنٹ کھولا, آسانی سے کھل گیا تھا. لیکن 2016 سے لے کے نا 21-22 تک اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا تھوڑا مشکل کام. یہ والی ڈاکیومنٹ دو, یہ والا ڈاکیومنٹ دو, یہ والا ڈاکیومنٹ دو. پھر آیا سہولت اکاؤنٹ. سہولت اکاؤنٹ ہے کہ ایون دو آپ FATF میں اگر آپ کمپلائنٹ ہیں بھی, تو جو چھوٹی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا اس پہ آپ کو ایز کریٹ کرنی ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے فائنینشیل سسٹم. تو اگر ایک بندہ بہت کم اماؤنٹ انویسٹ کر رہا ہے تو اس پہ آپ کو اتنی زیادہ جو ہے نا اس سے ڈاکیومنٹس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کا اصول ہے. باہر بھی آپ بینکوں میں بھی اگر ٹرانزیکشن کریں گے تو جب $10,000 سے اوپر جاتے ہیں پھر وہ آپ سے ساری چیز ڈیٹیلز مانگتے ہیں. اس سے پہلے جو نا اسموتھ رکھتے ہیں. تو سہولت اکاؤنٹ شروع ہوا کہ 10 لاکھ تک اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے بس CNIC کافی ہے. صحیح, کوئی سیلری سلپ نہیں چاہیے کیونکہ آپ کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن نہیں کرنے جا رہے. اب اس اماؤنٹ کو 30 لاکھ کر دیا. تو سہولت اکاؤنٹ میں صرف CNIC پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, آپ کو مزید ڈاکیومنٹس نہیں دینے ہوتے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ 30 لاکھ انویسٹ کر سکتے ہیں. اب وہ 30 لاکھ اگر 50 لاکھ بھی ہو جائے گا نا پھر بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے. جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہے نا وہ 30 لاکھ ہونی چاہیے. اگر اس سے اوپر آپ جائیں گے پھر وہ کہیں گے سیلری سلپ دکھا دیں, یا کوئی پراپرٹی بیچی ہے تو وہ دکھا دیں, یا ٹیکس ریٹرن دکھا دیں. نارمل اکاؤنٹ جو سہولت اکاؤنٹ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ پھر آپ اپنی سورس آف انکم دکھائیں. ٹھیک ہے. تو سیلری سلپ بھی ہو سکتی ہے. میں نے اپنا جو پہلا اکاؤنٹ کھولا تھا وہ ٹیکس ریٹرن پہ کھولا تھا. ٹیکس ریٹرن از انف ٹو پروف سورس آف انکم. صحیح. پھر تیسرا اکاؤنٹ ہے RD اکاؤنٹ, اور یہ ہمارے گورنر رضا باقر نے اسٹارٹ کیا تھا عمران خان کے ٹائم پہ. اچھا. اوورسیز پاکستانی پاکستان میں بہت زیادہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. ان کو کوئی بھی موقع ملتا ہے پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا وہ کرتے ہیں, پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے پورا سسٹم بنایا کہ باہر بیٹھے ہی پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. ورنہ لوگ آتے تھے ایک سائن کر دیتے تھے, جب چلے جاتے تو کہتے وہ ایک سائن تو رہ گیا, یا وہ اپروول نہیں ہوا, تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا تھا. تو انہوں نے سسٹم بنایا کہ لوکل بینک اکاؤنٹ باہر سے بیٹھے بیٹھے کھل جائے گا. صحیح. اور جب لوکل بینک اکاؤنٹ کھل گیا تو اس سے لوکل کا اسٹاک مارکیٹ اکاؤنٹ بھی لنک کر دیا. تو باہر بیٹھے ہی آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا, آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر ایڈڈ فیچر یہ ڈالا گیا کہ اگر آپ, کیونکہ آپ اوورسیز ہیں, آپ باہر سے ڈالرز یا دوسری کرنسی لے کر آئے ہیں, تو اگر آپ نے اس کو واپس بھی لے کے جانا ہے تو وہ 1 دن میں 2 دن میں واپس چلا جائے گا. اچھا. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں جو پیسے آ گئے اب وہ ڈالر یا دوسری کرنسی میں واپس نہیں جائیں گے. صحیح. بھیجنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ اس نے سالو کر دیا, اور آپ باہر بیٹھے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ کھلوا کے سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کی طرف لوگوں کے آنے کا رجحان کیسا ہوگا, اور اسٹاک مارکیٹ انڈسٹری اٹ سیلف کس سٹیج پہ ہوگی آج کی نسبت؟ ابھی 2-3 پہلے میں اکاؤنٹس کو بتاتا ہوں کتنے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جی, اور پھر اسٹاک مارکیٹ بھی کہاں تک جا سکتی ہے اس کا بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی. ابھی 4 سے 5 مہینے پہلے اکاؤنٹ اوپننگ کا سسٹم جو ہے نا اس میں اسٹاک ایکسچینج اور SECP نے AI انٹیگریٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ہر بندہ آپ کا ڈاکیومنٹ کھول کے نہیں دیکھتا, اس کو اپروو نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ڈیلیز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریڈ ہو رہا ہے اور اکاؤنٹس اپروو ہو رہے ہیں. صحیح. پچھلے 6 مہینوں کی ایوریج ہے تقریباً 20 سے 25 ہزار اکاؤنٹ ہر مہینے. اوکے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 5 سال میں ہم لوگ 1 ملین سے 1.5 ملین اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے, اور ابھی ہمارے 6 لاکھ ہیں, تو ہم لوگ 2 ملین اسٹاک انویسٹرز کا جو ہے وہ مائل اسٹون اچیو کریں گے. صحیح. اور یہ ہمارا تقریباً 1% آف پاپولیشن ہو جائے گا. صحیح. 200 ملین 250 ملین کا 2 ملین. تو یہ ہمارا پہلا بینچ مارک ہوگا کہ ہم 1% آف پاپولیشن جو ہے نا وہ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے. اسٹاک مارکیٹ اٹ سیلف خود کی بھی آؤٹ لک کافی اچھی ہے, اور میں آج ہماری جو فائنینشیل فریڈم موومنٹ ہے اس میں لوگوں کو یہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا, اور یہ پھر ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آ جائے گا کہ میری انالیسس جیسے میں نے جنگ کے ٹائم پہ کی تھی سارا کچھ دیکھتے ہوئے,
پیٹرنس کو دیکھتے ہوئے, پرانی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, میرے حساب سے یہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں جو ہمارا انڈیکس ابھی 180,000 پہ ہے, یہ 4 لاکھ اور 4.5 لاکھ کے بیچ میں جائے گا. اس میں پورے پیٹرنز میں نے اسٹڈی کر کے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کی کیا آؤٹ لک ہے, پاکستان کے ریزروز کتنے ہیں, جیو پولیٹکس کی کیا آؤٹ لک ہے, سب کچھ جو ہے نا ڈیٹیل میں ہم لوگ پھر آپ سے ویڈیو بھی شیئر کریں گے. یہ میری خود ایک پرسنل انالیسس ہے. اچھا, اب آ جائیں کہ فائنلی ہم اس کو کلوز اس پہ کرتے ہیں کہ جو فائنینشیل فریڈم موومنٹ ہے اس کو اگلے 5 سالوں میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا, آج ہمارا فیز 1 جو ہے نا کمپلیٹ ہو رہا ہے. ہم نے 3 بڑے شہروں میں جو ہے اپنا میسج پہنچایا, لوگوں نے بہت اس کو انجوائے بھی کیا, ہالس فل تھے. جب کویسچن اینڈ آنسر جو ٹائم لمٹ ہوتی ہے ہال کی, اس پہ جب ختم کرتے ہیں تو لوگوں کے سوالوں کے جواب ان کو نہیں ملے ہوتے. لوگ باہر نکلتے میرے ساتھ جو ہے نا پوچھتے ہم لوگ جو ہے نا ساتھ ہی نکلتے ہیں پھر ہال سے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب ہم فیز 2 اسٹارٹ کریں گے. صحیح. فیز 2 میں اور میری ٹیم ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی اور ہر کمپنی کا جو آفس ہے نا اور ان کا جو اسٹاف ہے, اس کو ٹچ پوائنٹس بنا کے اس فائنینشیل فریڈم موومنٹ کا فیز 2 اسٹارٹ کریں. صحیح. اور یہ آپ آبویسلی یہ کوئی چیز فری میں نہیں ہوتی, اس میں اسٹاف کی کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ARN فائنینشیلز جو ہے اس پوری موومنٹ کو جو ہے وہ فائنینس بھی کرے. یہ ہمارا ایک جیسے ایک کمپنیز کا ہوتا ہے نا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, تو ہماری یہ اسکل ہے. ہماری اسکل ہے لوگوں کو کہ بتا سکتے ہیں کہ فائنینسز کیسے مینیج کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ جو سب سے اچھی اسکل ہے, اسی کو ہم لوگوں تک پہنچا دیں, یہی ہماری سب سے بڑی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوگی. تو یہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے 1 ملین لوگوں کو جا کے فزیکلی یہ میسج جو ہے نا کنوے کریں گے. زبردست. عبدالرحمٰن نجم صاحب, ہمارے پاس جو ہے وقت بڑا قلیل تھا اور ہم نے قریباً 50 منٹ ریکارڈ کر لی ہے, اور میری کوشش تھی کہ کوئکلی جو ہے وہ ان سوالات کو ایڈریس کروا دوں میں, لیکن باوجود اس کے کامنٹ سیکشن اوپن ہے اور آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں. ہمیں جب وقت ملے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ عبدالرحمٰن نجم صاحب سے ان سوالات کے جواب لے کے آپ تک پہنچائیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو.